اور وہ کون سی دوائی؟ علم باطن کی دوائی، یہ دل والی دوائی۔ ان دوائی سے ٹھیک ہو رہا ہے تو پھر دوائی سے بیمار بھی تو پڑا ہوگا، تبھی تو ان دوائیوں سے ٹھیک ہو رہا ہے۔ سمجھو اس بات کو، جن دوائیوں سے بیمار پڑا ہے بندہ، اتنے سارے فرقے واریت میں بٹا ہے اگر بندہ، تو وہ دوائی کون سی دوائی ہے جس سے وہ بیمار پڑا، فرقے واریت میں بٹا ہے؟ وہ دوائی ہے علم ظاہر کی دوائی۔ صرف یہ زبانوں والی تعلیم، یہ مدرسوں والی تعلیم، یہ علم ظاہر، ان کی وجہ سے بیمار پڑا بندہ، جس کی وجہ سے 72 سے 73 فرقوں میں بٹا بندہ، اور بندے کو جب دل والی دوائی ملی، اندر کی دوائی ملی، یعنی کہ علم باطن ملا، دل والی تعلیم ملی، تو پھر بندہ بیماری سے راحت پایا، فرقے واریت سے باہر نکلا اور نکل رہا ہے۔ آپ اس بات کو مانیے کہ جیسے صرف یہ ظاہری تعلیم، زبانوں کی تعلیم، مدرسوں کی تعلیم آپ سبھی کو 72-73 فرقوں میں بانٹ سکتا ہے، تو ٹھیک ویسے ہی یہ علم باطن، علم طریقت، علم تصوف کی تعلیم اپنا کر سبھی کو ایک پلیٹ فارم پر لایا بھی جا سکتا ہے اور امت محمدی بنایا بھی جا سکتا ہے، فرقوں سے نکالا بھی جا سکتا ہے۔ میں دعوت دیتا ہوں ان سبھی مسلمانوں کو جو آج کے دور میں 72-73 فرقوں میں بٹ چکے ہیں، جو لوگ خود کو سنی کہتے ہیں، بریلوی کہتے ہیں، بہاوی کہتے ہیں، دیوبندی کہتے ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں، قادیانی کہتے ہیں، ایسی نہ جانے کتنے فرقوں میں آج کا مسلمان بڑھ چکا ہے۔ میں ان سبھی کو دعوت دیتا ہوں، آمنترت کرتا ہوں۔ میں میرا یہ کہنا ہے کہ جائیے ان صوفی اللہ والوں کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے، جو بڑے بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ حضرت غوث پاک کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے، حضرت سلطان حق واہو رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے، داتا گنج بخش اجمیری کی کتابیں کشف المحجوب اٹھا کر دیکھیے۔ ہزاروں ایسے اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، جو صوفی بزرگ گزرے ہیں۔ ہزاروں کتابیں ان سب کی مل جائے گی آپ کو پڑھنے کے لیے، جنہوں نے اپنے نیچی ذاتی زندگی کے واقعات لکھے ہیں اپنے کتابوں میں، اور کس طرح اللہ کو راضی کیا، اللہ کو واصل کیا، پایا، اللہ والے بنے، وہ ساری باتیں اپنی کتابوں میں ان صوفی بزرگوں نے، اللہ والوں نے لکھے ہیں۔ جائیے ان کی کتابوں کو پڑھیے، سمجھیے، اٹھا کر دیکھیے، اور میں ان سنی بھائیوں سے کہنا چاہوں گا، اہل سنت والجماعت جو کہلاتے ہیں، جو بریلوی کہلاتے ہیں، ان سے بھی میں کہنا چاہوں گا کہ صرف ان اللہ والوں کو ماننے سے کچھ نہیں ہوتا، ان صوفی بزرگوں کی تعظیم کرنے سے اور صرف محبت کرنے سے، ماننے سے کچھ نہیں حاصل ہوتا، کچھ نہیں حاصل ہوتا، بلکہ ان صوفی بزرگوں کی نیچی زندگی، ان کے ذاتی معاملات، ان لوگوں نے کس طرح اللہ کو پایا، کس طرح صحیح قدم راہ سلوک پہ ٹکایا، اور بڑے سے بڑے اللہ کے ولی بنے، صوفی بزرگ بنے۔ ذرا اس بات کو سمجھنے کے لیے ان کی لکھی ہوئی کتابوں کا ادھین تو کریے، غور و طلب تو کریے، اٹھا کے پڑھیے تو صحیح اپنی جیون میں، جو انہوں نے اپنی دور میں، اپنی جیون میں اتارا، وہ آپ بھی اپنے جیون میں اتاریے تو صحیح، تب جا کر اس مقام، اس مرتبے کے قابل بنو گے نا، جو مقام و مرتبہ ان لوگوں نے حاصل کیا، تب جا کر ایک مکمل انسان بنو گے نا۔ ذرا سوچئے، ان اللہ والوں کی کتابیں، بکس، جو ہمارے صوفی بزرگ گزرے ہیں، بڑے بڑے اللہ والے جو گزرے ہیں،
ان اللہ والوں کی کتابیں بکس بھلا بے بنیاد تو نہیں ہے؟ ان لوگوں نے جو لکھوائیں ان کی کتابیں جو آج تک موجود ہے وہ بے فضول تو نہیں ہے؟ ہم آپ کے ہدایت کے لیے ہی ہے نا، ہمارے آپ کے ہدایت کے لیے ہی ہے نا، تاکہ ہم آپ بھی ان کے جیسا، ان لوگوں کے جیسا، ان اللہ والوں کے جیسا ہم آپ بھی اللہ والا بن جائیں۔ جب تک ہمارے ان اللہ والوں نے اس دنیا میں ظاہر رہیں، پردہ نہ کیے، تب تک انہوں نے لوگوں کو ہدایت و تربیت دیتے رہے اور اللہ سے جوڑتے رہے۔ جب ان لوگوں نے پردہ کرنا چاہا تو پردہ کرنے سے پہلے، اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے، ان لوگوں نے وہ ساری اپنی حقیقت، اپنی ذاتی معاملات ایک بکس کے طور پر، کتاب کی صورت میں لکھوا دی، لکھ دی، تاکہ آنے والی نسلیں گمراہی کے دہانے پر نہ جا سکے، گمراہی کے دلدل میں نہ ڈوب سکے۔ تو میرے بھائی بہنیں، کیا سمجھیں آپ؟ صرف ان اللہ والوں کو ماننے سے، ان سے محبت کرنے سے، ان کے نام کے نعرے لگانے سے کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔ ان اللہ والوں کے نام کے فاتحہ خوانی کرانے سے، ان کے ناموں کے سرنی بانٹنے سے اور کھانے سے، ان کے عرس منانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ان سب کاموں سے، ان سب باتوں سے آپ اللہ کو نہیں پالیں گے، اللہ والے نہیں بن جائیں گے، جب تک آپ ان اللہ والوں کے طور طریقوں کو اپنا نہیں لیتے، ان کی ذاتی زندگی کو اپنی جیون میں شامل کر نہیں لیتے۔ اور اصل محبت کا مطلب، عشق کا مطلب تو یہی ہوتا ہے، اصل محبت عشق کا مطلب تو یہی ہوتا ہے کہ آپ اس کے رنگ میں رنگ جاؤ، جس سے آپ عشق محبت کرتے ہو۔ صرف لفظوں سے عشق اور محبت جتانے سے اور بتانے سے اور ان کے نام کے فاتحہ خوانی اور سرنی کھانے سے اور عرس منانے سے کچھ نہیں حاصل ہوتا۔ اصل عشق و محبت کا رنگ تو اس ہستی پر چڑھتا ہے، اس شخص پر چڑھتا ہے جو ان اللہ والوں کے رنگ میں خود کو رنگ لیتا ہے۔ اسے کہتے ہیں اصل عشق اور محبت، اسے کہتے ہیں حقیقت میں ماننا، کہ جسے میں نے مانا، جسے میں نے چاہا، ان ہستیوں کے رنگ میں خود کو رنگ ڈالا۔ یہ ہے اصل عشق، اصل محبت، حقیقتاً ماننا، اسے کہتے ہیں ماننا کہ ہاں بھائی یہ خود کو ان لوگوں کے رنگ میں رنگ بھی لیا۔ یہ ہے حقیقت جو بدگمانی لوگوں میں پھیل چکی ہے، جو فرقہ واریت عروج پر پہنچ چکا ہے، گمراہی پھیل چکی ہے، اس کو ان اللہ والوں کے طور طریقوں کو اپنا کر، ان اللہ والوں کی روحانی تعلیمات، ان کی کتابوں کا ادھین کر کے اور ان کی جیون شیلی کو اپنے جیون میں لا کر مٹایا جا سکتا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل امت، امت محمدی بنا جا سکتا ہے، جو حضور پاک کی اصل امت تھی۔ حضور پاک کے زمانے میں کوئی فرقہ نہیں تھا، صرف امتی تھی، وہ اصل امتی بنا جا سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پردہ فرمائے ہوئے آج کم سے کم 1450 سال گزر گئے۔ ان 1450 سالوں میں جو مسلمان آج 72-73 فرقوں میں بڑھ چکے ہیں، جو معاملات بگڑ چکے ہیں، ان معاملات کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے نا۔ سبھی فرقہ واریت کو ایک ٹریک پر لا کر، ایک پلیٹ فارم پر لا کر، وہ پلیٹ فارم، وہ ٹریک کیا ہے؟ اس ٹریک پلیٹ فارم کا نام محمدی ہے۔
ایک امت جہاں لوگ بنتے ہیں، امت محمدی، جس ٹریک پہ جس پلیٹ فارم پر آ کر ایک امتی بنتے ہیں جس کو کہتے ہیں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس بگڑے ہوئے حالات کو، اس معاملات کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، سبھی کو ایک ٹریک، ایک پلیٹ فارم پہ لایا جا سکتا ہے۔ ٹریک محمدی، جس پلیٹ فارم کا نام ہے امت محمدی، بنایا جا سکتا ہے۔ کس کی مدد سے؟ کس کی مدد سے؟ ان اللہ والوں کی مدد سے، ان صوفیہ کرام کے طور طریقوں کو اپنانے اور ان کے ذاتی زندگی کو اپنی جیون میں لا کر ان بگڑے ہوئے معاملات کو سدھارا جا سکتا ہے اور ایک امت محمدی بنا جا سکتا ہے، اللہ والا بنا جا سکتا ہے۔ ان اللہ والوں کی مدد سے، ان کی کتابوں، ان کی تحریروں کو اپنی جیون میں، ان کی نیچی زندگی، ذاتی معاملات کو اپنی جیون شیلی میں لا کر ایک امت محمدی بنا جا سکتا ہے، اللہ والا بنا جا سکتا ہے، اللہ کو پایا جا سکتا ہے۔ آپ اس بات کو مانیے کہ جیسے صرف یہ ظاہری تعلیم، زبانوں کی تعلیم، مدرسوں کی تعلیم آپ سبھی کو 72-73 فرقوں میں بانٹ سکتا ہے، تو ٹھیک ویسے ہی یہ علم باطن، علم طریقت، علم تصوف کی تعلیم اپنا کر سبھی کو ایک پلیٹ فارم پر لایا بھی جا سکتا ہے اور امت محمدی بنایا بھی جا سکتا ہے، فرقوں سے نکالا بھی جا سکتا ہے۔ ذرا سوچئے، ان فرقوں واریت میں، ان فرقوں میں رکھا کیا ہے؟ سارے فرقے ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ میں اچھا ہوں، فلانا فرقہ سے میں بہتر ہوں، اور سب فرقے اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتے ہیں، تبھی تو ایک دوسرے کی برائی کرتے ہیں۔ تو بھلا یہ فرقے کیسے صحیح ہو سکتے ہیں؟ صحیح تو وہی ہوئی نا جو اصل امتی تھی، جو نہ کسی فرقے میں تھی، نہ کسی طرح کی گمراہیت میں تھی، تو صحیح وہی ہوئی نا، وہ ایک امتی تھی۔ تو صحیح وہی ہوا نا جہاں سے یہ سارے فرقے نکلے ہیں۔ کہاں سے نکلے ہیں یہ سارے فرقے؟ تو ایک امتی سے نکلے ہیں۔ نبی کے زمانے میں کوئی فرقہ نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی فرقہ نہیں، ایک امتی تھی، اور اسی امتی سے نا یہ سارے فرقے نکلے ہیں۔ تو صحیح تو وہی تھی نا، اور وہی ہے نا۔ تو ان تعلیموں کو اپنا کر، علم تصوف طریقت کی تعلیم اپنا کر سبھی کو ایک پلیٹ فارم پر لایا بھی جا سکتا ہے، فرقے واریت سے نکالا بھی جا سکتا ہے، ایک امتی بنایا جا سکتا ہے، اللہ والا بنایا جا سکتا ہے، جو حضور کی اصل امتی تھی وہ امتی بنایا جا سکتا ہے۔ یہ اسی طرح کی بات ہے نا کہ جیسے کوئی ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ تمہاری یہ بیماری، یہ دوائی کھانے سے صحیح ہو سکتی ہے، تو پہلے اس بات کو مانو کہ تمہیں جو بیماری لگی ہے وہ بیماری لگی بھی ہے تو اس ڈاکٹر کے دوائی کھانے کی وجہ سے لگی ہے، وہ بیماری تمہارے اندر آئی بھی ہے تو اس دوائی سے ہی آئی ہے، اس بات کو مانو۔ ٹھیک اسی طرح یہ اتنے سارے فرقے، یہ فرقے واریت آئی کہاں سے ہے، نکلی کہاں سے ہے؟ یہ سارے فرقے نکلی کہاں سے ہے؟ یہ سارے فرقے واریت اس ایک امت محمدی سے ہی نکلی ہے۔ کہاں سے نکلی ہے؟ امت محمدی سے نکلی ہے۔ تو اگر ہمارے سرکار پیر مرشد یہ بات کہہ رہے ہیں، یہ تعلیم دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ تم سب کو ان فرقے واریت سے نکال دے گا، تم کو واپس ایک امت محمدی بنا دے گا، یہ تعلیم جو سرکار گوھر شاہی لائے ہیں تم سب کو ایک امت محمدی بنا دے گا۔ اور یہ کوئی اپنی طرف سے باتیں سرکار گوھر شاہی نہیں فرما رہے ہیں، ہمارے سرکار گوھر شاہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اول تعلیم جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شروعاتی دور میں چلائی،
लोगों के दिलों को पाक करने वाला, लोगों के दिलों में कलमा उतारने वाली तालीम, जो ना नमाज उस वक्त उतरी थी, ना कुरान उस वक्त उतरा था। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के दिलों को पाक करना, लोगों के दिलों में कलमा उतारने की तालीम, जो अभियान नबी पाक ने चलाई थी, वो तालीम हमारे सरकार गौहर शाही हुजूर पाक की वही तालीम अगर लाए हैं और लोगों को अता कर रहे हैं, तो तुम्हें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये अव्वल तालीम, दिल वाली तालीम, सीने का सराय सदर करने वाली तालीम अपनाने से किस बात का तकलीफ है, किस बात का आप लोगों को बुग़्ज़ है। आज के दौर में हमारे सरकार गौहर शाही से ये तालीम हासिल करके अपना कर हजारों लाखों लोग एक उम्मती बन रहे हैं, अल्लाह वाले बन रहे हैं, हुजूर के कदम मुबारक में पहुंच रहे हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार तक पहुंच रहे हैं, अल्लाह वाले बन रहे हैं। क्योंकि वो लोग जानते हैं कि ये तालीम हक है, यही तालीम हक का रास्ता है। इसी तालीम से इंसान बना जा सकता है, मोमिन बना जा सकता है। और लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में बन रहे हैं मोमिन, हक को पहचान रहे हैं, अल्लाह वाले बन रहे हैं। तो फिर मेरे भाई, आप लोगों को किस बात का तकलीफ है, किस बात का बुग़्ज़ है सरकार गौहर शाही को अपनाने से, इनकी तालीम अपनाने से। समझो इस बात को, अगर दवाई से ठीक हो रहा है बंदा, तो दवाई से बीमार भी तो पड़ा होगा। सरकार गौहर शाही के लाए हुए हम लोगों के बीच अता किए गए ये इल्म बातिन की दवाई, इल्म तरीकत की दवाई, ये दिल वाली दवाई, सरकार गौहर शाही के ये दवाइयाँ पाकर अगर बंदा फिरके वारियत से निकल रहा है, एक ट्रैक उम्मत मोहम्मदी पे अगर आ रहा है, वो बीमारी से निकल रहा है, बीमारी से अगर ठीक हो रहा है इन दवाइयों से, तो फिर जो अभी बंदा बीमार पड़ा हुआ है, तो वो दवाई से बीमार भी तो पड़ा होगा, तभी तो वो दवाई से ठीक भी हो रहा है। और वो कौन सी दवाई? इल्म बातिन की दवाई, ये दिल वाली दवाई, इन दवाई से ठीक हो रहा है। तो फिर दवाई से बीमार भी तो पड़ा होगा, तभी तो इन दवाइयों से ठीक हो रहा है। समझो इस बात को, जिन दवाइयों से बीमार पड़ा है बंदा, इतने सारे फिरके वारियत में बटा है अगर बंदा, तो वो दवाई कौन सी दवाई है जिससे वो बीमार पड़ा, फिरके वारियत में बटा है? वो दवाई है इल्म जाहिर की दवाई, सिर्फ ये जुबानों वाली तालीम, ये मदरसों वाली तालीम, ये इल्म जाहिर, इनकी वजह से बीमार पड़ा बंदा, जिसकी वजह से 72 से 73 फिरकों में बटा बंदा। और बंदे को जब दिल वाली दवाई मिली, अंदर की दवाई मिली, यानी कि इल्म बातिन मिला, दिल वाली तालीम मिली, तो फिर बंदा बीमारी से राहत पाया, फिरके वारियत से बाहर निकला और निकल रहा है। हजारों लाखों लोगों के दिलों में आज अल्लाह अल्लाह बस गया, अल्लाह अल्लाह जारी हो गया, अल्लाह वाला बन गया, हुजूर के कदमों में पहुंच गया। ये दिल वाली दवाई के बदौलत, ये दिल वाली तालीम के बदौलत। तो असल दवाई को पहचानना जानो और अपने आप को सेहत याफ्ता बनने की कोशिश करो। अभी तो तुम बीमार हो, फिर के वारियत में बटे हो, असल दवाई को पहचानना जानो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इत्तकु आलिमुज जाहिल, मतलब ये कि जाहिल आलिम से डरो और बचो। सहाबा इकराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आलिम भी और जाहिल भी, ये भला कैसे हो सकता है? तब हुजूर पाक ने फरमाया कि आलिमुल लिसान व जाहिलुल कल्ब, यानी कि जुबान का आलिम होगा, जाहिरी इल्म होगा उसके पास, लेकिन कल्ब का इल्म नहीं होगा, कल्ब का वो सियाह होगा, यानी कि बातनी इल्म उसके पास नहीं होगी। तो हमारे सरकार गौहर शाही ये बातनी इल्म लोगों को अता कर रहे हैं, यूं ही लोगों को बांट रहे हैं, खासो आम सभी के लिए, आए और ले जाए।
اور اپنا نصیبہ آزمائے، آئے اور یہ دل والی تعلیم کی اجازت، ذکر قلب کی اجازت لے جائے اور اپنا نصیبہ آزمائے۔ ہو سکتا ہے کہ تیرے دل میں اب تک جتنے جنگ لگ چکے ہیں، جو سیاہ پڑ چکا ہے، وہ سرکار گوھر شاہی کے ایک اجازت لینے کی وجہ سے، وہ سیاہ نقطے، سیاہ دھبے جو پوری طرح سے سیاہ ہو چکے ہیں، وہ سرکار گوھر شاہی کے ایک اجازت دینے کی وجہ سے وہ سیاہی تیری دھلنے لگ جائے، تیرا قلب پہلے کے جیسا جو تو آیا تھا دنیا میں جس وقت، ویسا دودھ کی طرح دھل کر پوتر اور صاف ہو جائے۔ یہ ایک اجازت اذن قلب لینے کی وجہ سے، تو آئیں اور اپنے نصیبہ آزمائیں، اجازت طلب کریں، قلبی ذکر کی اجازت لیں، اپنا نصیبہ آزمائیں اور ایک سچے مرشد کامل سے جڑیں، اللہ والے سے جڑیں، ہمارے سرکار گوھر شاہی سے جڑیں۔ اجازت دے دی جائے گی، نمبر ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے، آپ نمبر سے کانٹیکٹ کریں اور اجازت طلب کریں۔